السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کے حقوق سے متعلق تفصیلاً ایک حق درس کے طور پہ چل رہا تھا، کافی دنوں سے اس کا سلسلہ رک گیا۔ آج شوہر کے حقوق سے متعلق 5واں سبق، جس میں شوہر کا دوسرا قانونی حق بیان کیا جا رہا ہے۔ قانونی حق کا مطلب اس سے پہلے بھی بولا جا چکا کہ شریعت کی روشنی میں شوہر کو یہ حق حاصل ہے جو بیوی کے ذمہ لازم ہے، یہ حق بیوی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ حق بیوی ادا نہیں کرے گی تو بیوی نافرمان کہلائے گی، اور شوہر کے ذمے جو بیوی کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری شوہر سے ختم ہو جائے گی اور بیوی نان نفقے سے محروم ہو جائے گی، اسے کھانا پانی نہیں دیا جائے گا اگر یہ شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے۔ دوسرا قانونی حق، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ شوہر کے گھر میں رہنا، شوہر اپنے گھر میں جہاں اسے رکھائے، سہولت کی جگہ پر، جہاں اس کی عزت بھی محفوظ ہو، اس کا مال بھی محفوظ ہو، بے پردگی نہ ہوتی ہو، کوئی ایرا غیرہ اس کے گھر میں یا جو شرعی غیر محرم لوگ ہیں، دیور جیٹ وغیرہ اس کے گھر میں گھس نہ آتے ہوں، ایسی محفوظ جگہ پر اسے رکھا ہوا ہو، محفوظ کمرے میں رکھا ہوا ہو، وہاں سے شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بیوی نکلتی ہے تو یہ شوہر کا حق توڑنے والی شمار ہوگی اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں نافرمان کہلائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رکی رہو، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو۔ اس میں قرار پکڑی رہو میں بلا ضرورت جانے سے منع کی طرف بھی اشارہ مل گیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ بیہقی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی کے ذمے شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر سے بغیر اجازت کے نہ نکلے۔ اگر وہ بغیر اجازت کے نکلتی ہے تو فرشتوں کی اس پر لعنت اس وقت تک برستی رہتی ہے جب تک کہ وہ گھر واپس نہ لوٹے اور توبہ نہ کر لے۔ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے، مسند ابن عباس کی بھی حدیث ہے۔ زمانے نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک صحابی سفر پہ تشریف لے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ اوپر کی منزل سے نیچے کی منزل میں بھی نہ اترے۔ نیچے کی منزل میں اس خاتون کی اور ان صحابی کی بیوی کے گھر والے یعنی ان کے والدین نیچے رہا کرتے تھے۔ والد بیمار ہو گئے، خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی قاصد کو بھیج کر نیچے اترنے کی اجازت چاہی کہ میں اپنے والد کی بیماری کی حالت میں عیادت اور خدمت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور نیچے نہ اترے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی بیماری میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو خاتون نے کفن دفن میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، نیچے نہ اترو۔ خاتون بھی کتنی اطاعت گزار تھی کہ ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر ہی اپنے عمل کو موقوف رکھا۔ کامل اطاعت والی اور کامل اطاعت شعاری کا ثبوت دینے والی خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نیچے نہ اتری، باپ کی نہ عیادت کر سکی، نہ خدمت کر سکی، نہ جنازے اور کفن دفن میں شرکت ہو سکی۔ کتنا غم اس عورت پر ہوا ہوگا، لیکن اللہ نے اس کا اتنا بہترین بدلہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کے پاس سے خبر بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اطاعت شعاری کی وجہ سے تمہارے والد کی بخشش فرما دی۔
المعجم الاوسط کی حدیث ہے، سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کی بنا پر شوافع اور حنابلہ یہاں تک فرماتے ہیں، یعنی ان کے مسلک میں یہ بات ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر والدین کی عیادت اور ان کے جنازے کے لیے بھی شرکت نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر کسی عورت کے والد کا انتقال ہو جائے یا اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے اور شوہر اجازت نہ دے رہا ہو تو عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن اس مسلک کی وجہ سے شوہر کو ایسا ظالمانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے غم کے موقع پر ایسے قطع تعلق کا حکم کرے یا ایسے رشتے ناتوں کی توڑنے کی طرف جرأت کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اجازت دے دے، ان کاموں سے نہ روکے، کیونکہ آج کی عورتیں اس قدر اطاعت شیار نہیں ہیں کہ عورت کے والد کا یا اس کی والدہ کا یا بہن کا کسی کا بھی انتقال ہو جائے اور شوہر اجازت نہ دیتا ہو تو بڑی فرما برداری سے گھر میں بیٹھی رہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نفرتوں کا ماحول بن جاتا ہے۔ بعد میں ادھر سے جو نسبتی برادر سالے وغیرہ جو بھی رہتے ہیں ان کی طرف سے بھی آدمی پر بہت زیادہ زور اور ذہنی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ یہ قطع رحمی اور بیوی کو خواہ مخواہ نافرمانی اور مخالفت پر ابھارنے کی بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حنفی مسلک میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ماں باپ اپاہج ہوں، کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو تو شوہر کو اس صورت میں بیوی کو منع کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اسے حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ بیوی کو منع کرے اور ماں باپ کی خدمت سے روکے۔ اور بیوی کے ذمے بھی اس صورت میں شوہر کی فرما برداری کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ خدمت کے محتاج ہیں، اپاہج ہیں، وہ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، ایسے موقع پر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے وقتاً فوقتاً جا سکتی ہے، شوہر منع کرنے کے باوجود بھی، خواہ اس کے ماں باپ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، کیونکہ اس حالت میں ماں باپ کی خدمت کرنا اب عورت کے ذمہ فرض ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنا حق ادا کرنے جا رہی ہے، اپنا فریضہ پورا کرنے جا رہی ہے، ورنہ اس عورت سے کل قیامت کے دن پوچھ ہو سکتی ہے۔ اس واسطے شوہر کے ذمے بھی ضروری ہے کہ وہ شریعت کا علم رکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اپنی ضد اور ہٹ درمی پر اور اپنی نفسیات کو دخل دیتے ہوئے کسی طرح کی نافرمانی پر اپنی بیوی کو آمادہ نہ کرے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر اس صورت میں بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر جاتی ہے تو وہ نفقے سے محروم ہو جائے گی، لیکن شوہر کی نافرمان نہیں کہلائے گی، اللہ کے پاس اس سے پکڑ نہیں ہوگی۔ رہی بات حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے تو بھی اجازت نہیں ملنا، وہ ایسی حالت ہو سکتی ہے کہ وہاں پر دوسرے خدمت کرنے والے موجود تھے، اس انتقال ہونے والے شخص کے بھائی یا ان کے بیٹے یا دوسرے شخص موجود ہوں جس میں اس عورت کو جانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ حدیث چونکہ سندن ضعیف بھی ہے اور معاشرے کے لحاظ سے آج کل عورتیں اس قدر اطاعت شیار بھی نہیں ہیں، اس واسطے علماء احناف اس حدیث کو اضطراری حالت پر کے بجائے عام حالات پر محمول کرتے ہیں۔ البتہ حنفی مسلک میں شوہر کی اجازت کے بغیر اگر بیوی گھر سے باہر جانا چاہے تو اسے 2-4 صورتیں ایسی ہیں جس میں شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ پہلی صورت، اگر عورت کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے کہ اب اس پر حج فرض ہو گیا اور فرض حج ادا کرنے کے لیے جانا چاہ رہی ہے اور شوہر اسے منع کر رہا ہے، اس صورت میں اب وہ اس کے والد کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ حج پہ جانا چاہ رہی ہے اور شوہر اسے روک رہا ہو تو شوہر کو اس حالت میں روکنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا فرض حکم پورا کرنے جا رہی ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہو گیا، بیوی نماز پڑھنے جا رہی ہو، فرض نماز، اور شوہر منع کرے تو شوہر کو منع کرنے کا حق نہیں ہے، چونکہ یہاں پر نماز فرض اللہ کا حق ہے اور فرض حج اللہ کا حق ہے۔ ہاں، نفل حج کرنے کے لیے جا رہی ہو یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہو جو اس پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس صورت میں شوہر منع کر رہا ہو تو بیوی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف فرض حج ادا کرنے کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے، لیکن شوہر کو بھی عقل ہونی چاہیے کہ کس گھر کی سعادت حاصل کرنے جا رہی ہے، کتنا مبارک سفر ہے، ایسے موقع پر وہ اگر اسے منع کرے گا تو خود گنہگار ہونا لازم آئے گا۔ البتہ اگر بیوی جا رہی ہو
جس کے ساتھ جا رہی ہے وہ ایسا شخص ہے کہ اس کی عزت خطرے میں پڑ سکتی ہے، فاسق فاجر شخص کے ساتھ جا رہی ہے تو اسے منع کرنے کا حق حاصل ہے، چونکہ بیوی کی عزت کا مسئلہ و شوہر کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر جائے گی تو نان نفقہ نہیں ملے گا، لیکن سفر حج پورا ہو جائے گا، حج کا ثواب بھی ملے گا، اور وہ عورت نافرمان بھی نہیں کہلائے گی اور اللہ کے عذاب کی مستحق بھی نہیں کہلائے گی۔ ہاں اگر سفر حج میں شوہر کو ساتھ لے کر چلے گی کسی اور محرم کو لے جانے کے بجائے، تو اسے سفر خرچ میں نان نفقہ بھی ملے گا، البتہ سفر کے اور کرائے کے پورے اخراجات خود برداشت کرنے ہوں گے۔ یہ شرعی قانونی بات ہے، لیکن آج کل کے معاشرے میں چونکہ بیوی کا ہر کام اور ہر ضرورت شوہر ہی پورے کرتے ہیں، اور اگر کہیں معاشرہ ایسا ہو کہ بیوی خود الگ مالدار ہو اور شوہر الگ مالدار ہو، ان صورتوں میں یہ مسائل عمل میں آتے ہیں۔ اور اگر حج کے موقع پر شوہر خود بیوی کو ساتھ لے کے چلا ہے تو اس پورے سفر کا خرچہ، کرایہ، کھانے پینے کا سارا خرچ شوہر ہی برداشت کرنا ضروری رہتا ہے، اور شوہر ہی کرتا ہے عام طور سے۔ دوسری صورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جانے کی، عورت ہفتے میں ایک بار اپنے والدین سے ملنے اور سال میں ایک دفعہ اپنے دیگر محارم جیسے بھائیوں سے ملنے، بہنوں سے ملنے جا سکتی ہے، شریعت کی طرف سے اسے یہ حق حاصل ہے۔ چنانچہ البحر الرائق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 212 باب النفقتی، اور ایسے ہی الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 238 پر اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ چونکہ یہ صلہ رحمی میں داخل ہے اور شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قطع رحمی کا کام کرے۔ بہت سے ظالم شوہر ایسے پائے جاتے ہیں، تمہارے باپ کو فون نہیں کرنا، ماں کو فون نہیں کرنا، کسی کا فون ریسیو نہیں کرنا، کوئی تم سے ملنے نہیں آنا، تم کسی سے ملنے نہیں جانا، اگر بات بھی کرنا ہو اسپیکر آن کر کے ہمارے سامنے بات کرنا۔ یہ سب ایسی ظالمانہ، حیوانیت والی، جانوروں والی حرکتیں ہیں جو غلیظ معاشرے کی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایسے ظالم شوہروں میں کبھی سکون نہیں پایا جا سکتا، نہ ان کی اولاد ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ جو اپنی شریک حیات کو اور اپنی بیوی کو ایسے ظالمانہ رویے سے پیش آتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کو جانوروں سے الگ کرنے سے منع فرمایا تھا، یہاں پر تو ماں باپ بچوں میں اور ماں باپ میں جدائی پیدا کی جا رہی ہو۔ ہاں اگر کسی کے والدین اتنے جوان ہوں کہ وہ خود آ کر مل سکتے ہیں، بیوی کو جانے کی اجازت ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شوہر منع کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے آپ کے ماں باپ جوان ہیں، آ سکتے ہیں، وہ خود آ کر ملیں۔ اس صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نہیں ملنے جائے گی، لیکن معاشرے اور سماج کے لحاظ سے شوہر کو بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً وہ بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے اور اسے گھر چھوڑ کے آئے، اس کے ماں باپ سے ملائے، اس کے رشتہ داروں سے ملائے، رشتے ناطے توڑنے کا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی بیوی گنہگار ہو یا یہ شخص گناہ میں پڑنے والا ہو۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی گھر جائے گی تو کچھ نہ کچھ ساس سکھا کے دے رہی ہے، سالی سکھا کے دے رہی ہے، یا کسی اور طرف سے سکھاوے زیادہ ہو رہے ہیں، جب بھی جا کے آئے گی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یا عورت کے اندر آزاد مزاجی آ رہی ہے، تربیت میں بہت خلل پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں روک سکتا ہے۔ یا جہاں پر ساس سسر کے گھر میں معقول پردے کا نظام نہیں ہے، بے پردگی کا عام ماحول پایا جا رہا ہے، اس صورت میں وہ منع کر رہا ہو تو اس صورت میں بھی منع کرنے کی اجازت ہے۔ ماں باپ اگر گھر آ کے ملنا چاہتے ہوں تو روک نہیں سکتا ہے، اپنی بیٹی سے ملنے کا انہیں حق حاصل ہے، بلکہ ماں باپ یعنی بیوی کے ماں باپ بھی ایک طرح سے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کی طرح ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اس طرح کسی کے ساتھ قطع تعلق کا معاملہ ہرگز درست نہیں ہے۔ تیسری صورت، بیوی کو محلے میں ایسی حاجت پیش آ گئی کہ کوئی محلے میں دائیہ نہیں ہے بچہ جنم دینے والی، یا میت کو غسل دینے کے لیے کوئی دوسری عورت نہیں ہے، اور یہ عورت اچھی طرح جانتی ہے غسل دینا، کفن دینا، تو ایسی صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر بھی، چونکہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے کسی انسان کو غسل دینا، کسی عورت میت کو غسل دینا عورت کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اسے غسل دے، کفن دے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور امت کے ذمہ یہ فرض کفایہ ہے، تو یہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جا کر اس دوسری عورت کو کفن اور غسل وغیرہ دے سکتی ہے۔ چوتھی صورت، کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرنا ضروری ہو، پاکی کا، نماز کا، جو اسی وقت جلدی سے اسے معلوم کرنا ہو، اور معلوم کر شوہر سے بتانے پر کہ بھئی تم معلوم کر کے بتاؤ، اور شوہر اتنا جاہل ہے کہ نہ خود کو معلوم ہے نہ معلوم کر کے بتانے پر تیار ہے،
اور ضروری ہے، تو اس صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر بھی وہ کسی سے فون کر کے، کسی عالم دین سے یا کسی امام سے مل کر وہ شرعی مسئلہ معلوم کر سکتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ نکل کر معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت سی جنتریوں میں بہت سے علماء کے فون نمبرات موجود ہیں، اور یوٹیوب میں بہت سے مسائل مستقل درسن پائے جاتے ہیں، تو کسی صحیح اور مستند اور ماہر حق پرست عالم دین کے بیان سے بھی یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ باقی مدرسہ پڑھنے کے جانے کے لیے اور دینی علوم حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بزرگ کا بیان سننے کے لیے، کسی خانقاہ میں کسی اہل دل سے، اہل بیت سے یا اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کے لیے مجلس میں مستقل شرکت کرنا، اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے لیے شرکت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ پانچویں صورت، اگر شوہر کسی ایسے مکان میں رہ رہا ہو جہاں پر ناجائز قبضہ ہے اور وہ حرام ہے جہاں پر اس طرح ناجائز قبضے سے رہنا، تو ایسی صورت میں عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح حرام گھر میں ہم رہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی جہاں پر آپ نے اپنی بہن کا وراثت مار کے آپ نے اپنا حق پا لیا ہے، بہنوں کی پراپرٹی مار کھائی ہے، یا جھوٹ اور دھوکے اور رشوت اور سود سے آپ نے یہ گھر بنایا ہے، تو اس صورت میں ہم یہاں اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اگر نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے، عورت اس صورت میں نافرمان نہیں کہلائے گی۔ اور چھٹی جگہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت کہیں پر پیشہ ور ہو، یعنی وہ کہیں ٹیچر ہو یا کہیں کسی آفس میں کام کر رہی ہو، وہ اپنی نوکری اور جاب کے لیے نکلنا چاہتی ہو، تو اس صورت میں نکلنے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے، لیکن حقیقی بات اور راجح اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ چونکہ شوہر کے ذمے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھے اور اس کی ضرورتیں پوری کرے، نان نفقہ برداشت کرنا، بیویوں پر اس صورت میں پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور بیوی شوہر کے منع کرنے کے بعد وہ گھر سے کسی بھی کام کاج کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ شوہر نہیں ہے، انتقال ہو گیا اور نان نفقے کا مسئلہ ہے، گزارے کا مسئلہ مشکل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں نکلنے کی اجازت ہے، ورنہ عام حالات میں شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر سمجھنا چاہیے، چونکہ شوہر کے حقوق یعنی قانونی حقوق میں سے حق ہے۔ بہت ساری عورتیں ناہنجار اور احمق قسم کی، جسے کچھ بھی مسائل معلوم نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے پہ فوراً بستہ باندھ لی، اپنا بیاگ تیار کر لیا اور اماں کے گھر جانے تیار ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر ادھر سے بھائی کو بھیج رہے، وہ آ کے کچھ انسانیت والا اخلاق والا ہے تو سمجھا رہا ہے، یعنی تو کچھ روڈی قسم کا ہے تو ڈرا رہا ہے۔ اس طرح جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب مشورے کے لیے آئے تھے، 4 سال ہوا شادی ہو کے، 6 مہینے میں ایک مرتبہ پورے برتن، پورے بستر اور پورا سامان، پورے کپڑے سب اٹھا کے، پورا سونا زیور سب باندھ کے نکل جاتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے رہتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا بھائی، ماموں، چاچا کوئی آتا ہے، ہاتھ پیر پکڑتا ہے، پھر بلا کے لانا پڑتا ہے۔ ایک عادت سی ہو گئی ہے۔ ایک صاحب سنانے لگے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، گھر پہ تالا لگا کے بیوی بازو گھر والوں کو چابی دے کے نکل گئی، اب آنے کے بعد پریشان، کہاں چلی گئی، کیا ہو گیا۔ بغیر اجازت کے جانے کا ایک عام رواج ہو چکا ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر شوہر یہاں سے اپنے میکے لے جا رہا ہو، ماں باپ کے گھر میں چھوڑ رہا ہو، اور وہاں سے کسی اور کے گھر میں جانا چاہے، تو سب سے پہلے ماں باپ کی اجازت، اس کے بعد شوہر کی اجازت بھی ضروری رہتی ہے کہ شوہر بعض مرتبہ عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی خاص رشتہ داروں کے گھر بھیجنا نہیں چاہتا، چونکہ ان کے گھر کا ماحول درست نہیں ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، یا ماحول غلط مل سکتا ہے۔ تو اب یہ میکے میں چھوڑ کے آیا ہے اور وہاں سے کسی اور جگہ پر جا رہی ہے، خالہ کے گھر، چاچی کے گھر، ماموں کے گھر، تو وہاں پر بھی شوہر کی اجازت کے بغیر ہی جانا چاہیے، اس کی اجازت کے بغیر جانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ شوہر کے قانونی حقوق میں سے ہے۔ اگر شوہر کو پتہ نہ بھی چلے اور بیوی جا رہی ہو تو بھی گنہگار کہلائے گی۔ ہاں، اگر کسی نیکی کے کام سے شوہر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے روک رہا ہو تو الگ مسئلہ ہے، اور کس مسئلے میں روکنے کی اجازت ہے اور کس میں روکنے کی اجازت نہیں ہے وہ تو تفصیل سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ باقی شوہر اور میاں بیوی میں قانون سے ہٹ کر بعض چیزیں اخلاق کے دائرے میں آتی ہیں، ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اخلاقی چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے خود کوشش کرے کہ اس کے گھر والوں سے ہفتے میں 1 بار ملائے اور فون پر بات کرائے، خود سے اچھے اخلاق سے بات کرے، ایسا ظالم اور فرعون بن کے نہ رہے۔
تمہارے بھائی کو آنے نہیں دوں گا، تمہارے ماں باپ کو آنے نہیں دوں گا، تم ملنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا اپنے گھر کا فرعون اور جانور اور حیوان بن کے نہ رہے، اخلاق سے پیش آئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے، بیٹی کے ساتھ ساتھ جب تم بھکاری اور بھیک مانگنے کے لیے آئے تھے جہیز میں تو تمہیں بہت سارا ساز و سامان بھی دیا ہے۔ یہ ساری اخلاقیت تم بھلا کر ان کی بیٹی کو ان کے ماں باپ سے ملانے پر راضی نہیں ہو، اور دیگر دوسرے ضروری امور میں جہاں پر شریعت اجازت دے رہی ہو وہاں پر تم منع کرنے چلے ہو، تو تمہیں کیا حق حاصل ہے اس بات کا؟ تمہیں بیوی اللہ نے دی ہے، اور اللہ جہاں اسے اختیار دے رہا ہو وہاں پر تم کون ہوتے ہو کہ اس کی ٹانگ اڑا سکو؟ اس واسطے قانونی حقوق میں میاں بیوی میں اعتدال تبھی آئے گا کہ بیوی بھی شوہر کے حق کی رعایت کرے، اور شوہر بھی بیوی کے ذمے بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اور اخلاقی طور پہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی بھی رعایت کرنے کی کوشش کرے۔ ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے اور سال میں ایک مرتبہ پورے رشتہ داروں سے ملانے کا اہتمام کرے۔ ہاں، اگر ملانے میں کوئی خطرہ ہو تو اس کی بھی تفصیل سے وضاحت آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقوق ادا کرنے اور حقوق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔